اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین۔ آج کا یہ ہمارے موضوع دنیا، اس میں مومن کا کیا رول ہے، کس طرح سے ہمیں دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور یہ دنیا جس میں اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اس میں زندگی جینے کا سلیقہ کیا ہے۔ کیونکہ معصوم علیہ السلام کی جو روایات اور حدیث میں مذمت دنیا کے سلسلے میں خود امیر المومنین نے کئی مقامات پر فرمایا کہ دیکھو، دنیا اس سے اتنا ہی حاصل کرو جتنے کے لیے تمہارا دین اجازت دیتا، کیونکہ جب تم دنیا میں کھو جاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے اللہ کی یاد سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کی ایک بہترین سی مثال ہے، خود یہ مقولہ مشہور ہے، عام سی چیز ہے کہ دنیا مومن کے لیے کھیتی کا ذریعہ ہے۔ یہاں آپ اور ہمارا وجود اس لیے ہے کہ جیسے کسان کھیتی کرتا ہے اور اس کھیتی کے ذریعے سے جو کچھ اسے نفع ملتا ہے، ثمر ملتا ہے، اس سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دنیا بھی ہمارے لیے کھیتی ہے۔ ہمیں اگر اس دنیا میں زندگی اپنی گزارنی ہے تو اس دنیا میں نیک نام اعمال پیش کر کے، صحیح عمل کر کے اس دنیا سے گزریں، تاکہ اس کھیتی کے ذریعے جو کچھ ہم یہاں کیے ہیں وہی آخرت میں ہمیں ملے گا۔ اگر ہم نے صحیح کیا ہے تو ہمیں صحیح اعمال سامنے ہمارے آئیں گے، اس کی جزا، اس کی سزا ہمارے سامنے ہوگی۔ اگر ہم نے برائی کی ہے، اگر ہم نے خطا کی ہے، تو چونکہ کہا گیا یہ کھیتی ہے، تو مشہور مقولہ ہے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جس طرح سے آپ نے، وہ جو کسان بوتا ہے، اگر کسی نے گیہوں بویا ہے تو وہ چاول نہیں کاٹے گا۔ تو اس مقولے کے اعتبار سے کہ انسان اپنے اس نامہ اعمال کے ذریعے اس دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا، اچھائی کرے گا تو آخرت میں اچھائی دیکھے گا، برائی کرے گا تو آخرت میں برائی کرے گا۔ بڑی مشہور کہاوت اور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے 3 عزیز وزراء کو بلایا اور کہا کہ جاؤ باغ سے ہمارے لیے تم پھل چن کے لے کے آ جاؤ۔ یہ تینوں گئے چننے کے لیے، تو اس میں سے جو دانشور عقل مند وزیر تھا، اس نے بڑا اچھا کام یہ کیا کہ جو باغ سے بہترین پھل تھے وہ بادشاہ کے لیے اس نے چنا۔ جو بادشاہ نے سب کے ساتھ ایک بوریاں دی تھی کہ اس بوریاں میں اپنے اپنے پھل رکھ کے لے کے آنا۔ اس وزیر نے بڑی دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ بہترین جو پھل تھے اسے چن کر رکھ لیا۔ دوسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کون سا دیکھنے والا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بادشاہ نے اپنے لیے پھل منگایا ہو، تو اس نے کچھ اچھے پھل اس میں رکھے اور کچھ اس نے خراب پھل بھی رکھ لیے۔ یعنی اس نے پھل چننے میں اس بات کو نہیں دیکھا کہ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، اچھا پھل کون ہے، خراب پھل کون ہے، اس نے جو ملا سب اس کو کے سامنے رکھ لیا۔ تیسرے وزیر نے کہا کہ بادشاہ کو کہاں موقع اتنا دیکھنے کا، وہ کون سا ہمارا دیکھنے لگے گا، تو اس نے یہ کیا کہ گھاس پھوس جتنی تھی، پتے پتے سب اس نے اس بوری میں ڈال لیے، اور اوپر سے چند پھل اس نے اس میں رکھ دیا، تاکہ اگر بادشاہ دیکھنا بھی چاہے تو اوپر کی چیز ہی دیکھے گا، اندر وہ جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ تینوں اپنی اپنی بوریاں لے کر بادشاہ کی خدمت میں آئے۔ بادشاہ نے کہا لے آئے اپنی اپنی بوریاں، پھل لے کر آئے۔ ہاں بادشاہ علی لے کے آ گیا ہوں۔ کہا اچھا ایسا کرو، حکم دیا کہ ان تینوں وزراء کو الگ الگ قید خانے میں قید کر دیا جائے، اور جب یہ اس قید خانے میں قید ہو جائے تو پھر یہ رہے کہ ان کے پاس نہ کھانے کے سامان جانے پائے، نہ پینے کے سامان جانے پائے، جو کچھ ان کے پاس موجود ہے، جو چن کر خود لے کر آئے ہیں، وہی ان کے کھانے کا سبب ہوگا، وہی ان کے پینے کا ذریعہ ہوگا۔ 3 مہینے کے لیے ان تینوں وزراء کو الگ الگ قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وزیر جس نے اپنی دانائی کے ساتھ، اپنی عقل مندی کے ساتھ بادشاہ کے لیے اچھے پھل چنے تھے، وہ پورے 3 ماہ تک سکون سے پھل کو کھاتا رہا اور زندہ بچ کر واپس آیا۔ لیکن جو دوسرا وزیر تھا، جس نے کچھ اچھے چنے، کچھ برے چنے، کچھ خراب چنے، کچھ صحیح پھل چنے تھے، وہ 2 مہینہ بمشکل پار کر سکا اور آخر قید خانے میں ہی وہ مر گیا۔ لیکن جو تیسرا وزیر تھا، اس کے ساتھ اس کا انجام یہ ہوا کہ چونکہ اس نے اندر گھاس پھوس یہی ساری چیزیں رکھی تھی، اوپر سے چند پھل اچھے رکھ لیے تھے، تو بمشکل وہ 1 مہینہ چلا اور اس کے بعد اس نے دم توڑ دیا، نکالا گیا بادشاہ کو۔ بادشاہ نے ان تمام وزراء کو بلایا تو پتہ چلا کہ 2 لوگ مر چکے ہیں، ایک باقی ہے۔ وہ دانا، وہ عقل مند وزیر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا
تو بادشاہ نے کہا جانتے ہو میں نے کیوں کہا؟ کہ اگر دیانتداری تمہارے اندر ہوتی، ان کے اندر ہوتی، ایمانداری سے اگر یہ لوگ کرتے تو میں دیکھوں یا نہ دیکھوں یہ لوگ صحیح پھل چنتے۔ اسی طرح سے اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا کو کھیتی بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ اس دنیا میں رہو، تمہیں آخرت کی منزل ہے، وہاں حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے۔ اب اس کے ذریعے اس دانا اور عقل مند وزیر کی طرح چاہو تو نیک عمل کر کے، صحیح عمل کر کے ہر تمام امور سے جو آخرت میں پیش آنے والے ہیں آسانی سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے قبر کی منزل ہے، ہمارے سامنے برزخ کی منزل ہے، ہمارے سامنے منکر و نکیر کے سوالات ہیں۔ اگر ہماری برائیاں ہوں گی تو ہم قبر کی منزل سے کیسے گزریں گے؟ تو عقل مندی کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس دنیا کو کھیتی سمجھتے ہوئے، اپنا گھر نہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کو صرف کھیتی سمجھے اور اتنا ہی مال دنیا سے لے جتنا مال دنیا ہمارے آخرت کو سنوارنے کا سبب بنے۔ وہ مال دنیا جو ہماری آخرت کو بگاڑنے کا سبب بنے، اس مال دنیا سے ہم دور ہو جائیں، ہم دنیا میں نہ کھوئیں، بلکہ ہم اس دنیا کو اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ بنائیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال لے کر پہنچیں، تاکہ کل کوئی ہمارے سامنے منکر و نکیر اور برزخ اور قبر جیسی پریشانیاں نہ آنے پائیں۔ بس آخر میں یہی خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے پروردگار اس دنیا اور آخرت دونوں کو ہمارے لیے بہتر و برتر قرار دے۔